السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام بھائی اور بہنیں اور دوست احباب جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالی ہم لوگوں کو سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے اور دین دنیا میں ترقی نصیب فرمائے۔ آج ہم آپ کے سامنے نماز کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ نماز کے اندر باہر کے کتنے فرائض تھے، واجبات تھے، اندر کے کتنے فرائض واجبات تھے، وہ تمام بتا دیے گئے آپ کو۔ اب یہ نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں، اس کے بارے میں آج گفتگو ہوگی۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے دھیان کے ساتھ اور مجھے نہ دیکھتے ہوئے بلکہ میری باتوں کو دیکھتے ہوئے، میری باتوں کو سنتے ہوئے اس کو خود عمل کریں اور پھیلانے والے بھی بنیں، اور کم سے کم جو ہے ایک لوگوں کو تو ضرور شیئر کریں، تاکہ اگر کوئی سن کر عمل کرنے والا بنے گا تو انشاءاللہ اس میں بھی ہمارا حصہ ہوگا۔ اور جو بھائی نئے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما دیں، تاکہ روزانہ آپ کو یہ قیمتی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اور اپنے کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کریں، ہو سکے تو دعاؤں سے بھی نوازیں۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز کی جانکاری نہ ہو، جانکاری چاہیے تو ہمیں ضرور لکھیں، چاہے مسائل کے اعتبار سے ہو، چاہے قرآنی اعتبار سے ہو، چاہے ویڈیو کے اعتبار سے ہو، ضرور لکھیں۔ کم سے کم جو ہے دعا میں آمین یا ماشاء اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ، سلام کا جواب ضرور دیں، تو اس سے مجھے حوصلہ ہوگا اور بھی مجھے جو ہے بہتر سے بہترین جو ہے کام کرنے کا جو ہے موقع میسر ہوگا۔ شکریہ۔ نماز کے اندر جو ہے 51 سنتیں ہیں، یعنی وہ کام جو نماز کے مکمل اور مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے۔ نماز کی کل 51 سنتیں ہیں۔ قیام کی 11 سنتیں ہیں، اسی طریقے سے قرات کی 7 سنتیں ہیں، رکوع کی 8 سنتیں ہیں، سجدے کی 12 سنتیں ہیں، قاعدے کی 13 سنتیں ہیں۔ یہ کل ملا کر جو ہے 51 سنتیں ہوئی۔ اگر ہم 51 سنتوں کے مطابق نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز جو ہے قبول اور مقبول ہوگی، جاندار ہوگی، اور ہمیں نماز پڑھنے میں لطف اور مزہ آئے گا، اور یہ نماز خدا باری تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اس لیے جو ہے یہ نماز کی 51 سنتوں کو ہم ذہن نشی کر رہے، یا تو یاد کر لیں تو بہتر ہوگا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ قیام کی 11 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو نہ جھکانا۔ بعض لوگ سر کو ایسے جھکا دیتے ہیں، تو ہم کو جھکانا نہیں چاہیے، بلکہ ہم کو سیدھا کھڑا رہنا چاہیے۔ بالکل آنکھ جو ہے جھکانا چاہیے، سر کو نہیں جھکانا چاہیے، یہ اس میں تقویٰ نہیں ہے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تقویٰ سمجھتے ہیں کہ سر کو جھکا دو، پیٹھ جھکا دو، جھک کر کھڑے رہو تقویٰ ہے، بلکہ تقویٰ نہیں ہے، لقوہ ہے۔ کیونکہ لقوہ جس کو مارتا ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نماز کا تقویٰ یہ نہیں ہے، بلکہ نماز کا تقویٰ یہ ہے کہ ایک دم سیدھا کھڑے ہو، اسٹریٹ، اور اپنے سر کو بھی سیدھا رکھے، صرف نظروں کو جھکا کر سجدے کی جانب رکھے۔ نمبر 2، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھے۔ یہ 4 انگل کا فاصلہ آگے بھی اور پیچھے بھی، یہ دھیان رہے کہ دونوں پیروں کے جو بیچ میں جو ہے فاصلہ ہوگا وہ 4 انگلیوں کی مقدار ہوگا۔ اور پیروں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھے۔ پیروں کی انگلیاں جو 5 انگلی ہوتی ہے اس کو بھی قبلہ کی طرف بالکل سیدھا رکھے، کیونکہ ہم نیت کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں خدا تعالیٰ کے واسطے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ تو رخ کا مطلب سب آ گیا۔ اگر منہ بولتے ہیں تو غلط ہے نیت، منہ نہیں بولنا چاہیے بلکہ رخ بولنا چاہیے۔ رخ بولنے سے کیا ہوگا؟ اپنا سر، ہاتھ، پیر، تمام اعضاء، پیر، ہاتھ
جو ہے بالکل قبلہ کی طرف ہو جانا چاہیے۔ نمبر 3، مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جیسے امام صاحب نے بولے اللہ اکبر، تو جو ہے ہمیں بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ نمبر 4، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کو کانوں تک اٹھائے جائے۔ یہ تکبیر تحریمہ ہے، اس کو دونوں جو ہے ایک کان کی لو ہے، ایسا اٹھائے، جہاں تک پہنچ سکے پہنچائے۔ یہ چھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہاں تک اگر آ گیا آسانی کے ساتھ تو ٹھیک ہے، اللہ اکبر بول کے ایسے ہاتھ باندھ لے بے۔ نمبر 4، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے۔ نمبر 5، ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھے۔ ہتھیلی یہ بالکل قبلہ کی طرف رہنا چاہیے، یوں ہی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت لوگ یوں ایسا کر دیتے ہیں، بہت لوگ یوں ایسا کر دیتے ہیں، بہت لوگ ایسا کر دیتے ہیں، نہیں، بلکہ سنت کے مطابق قبلہ کی طرف یہ ہاتھ بھی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، قبلہ کی طرف بالکل سیدھا۔ نمبر 6، انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھے، یعنی نہ زیادہ کھلی رکھے اور نہ زیادہ بند ہو۔ مثال کے طور پہ ایسا بھی نہ کرے کہ ایسا ایک دم بند ہو جائے، نہ زیادہ ایسا رکھے، بلکہ نارمل انداز میں رکھے، ایسا نارمل انداز میں، نہ زیادہ کھلی ہو اور نہ زیادہ ایک دم بند ہو کر کے، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھے۔ پشت یعنی پیٹھ، یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی، یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اس کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھنا ہے، ایسا رکھنا ہے، اور یہ جو ہے اس سے اور اس سے پکڑ لینا ہے۔ دھیان سے دیکھو، دھیان سے، یہ دائیں ہاتھ اوپر ہے، بائیں ہاتھ نیچے ہے، اور یہ دیکھ رہے، اس کو اوپر رکھنا ہے۔ نمبر 8، چنگلیاں اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر گٹے کو پکڑ لے۔ جیسے میں نے بتایا، یہ انگلی اور یہ انگلی، یہ چنگلیاں ہیں اور یہ انگوٹھا ہے، اس کو جو ہے ایسا پکڑے، ایسا پکڑ لے، اور یہ 3 انگلی ایسا اوپر رکھے۔ دکھ رہا ہے آپ کو؟ دکھ رہا ہوگا، ایسا رکھے۔ نمبر 9، درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھے۔ جیسے میں نے رکھ کے بتایا، یہ درمیانی 3 انگلی بچی، تو ان کو کلائی پر رکھیں گے، ایسا کلائی پر، ان کو کلائی پر ایسا رکھیں گے، دیکھ رہے، کلائی پر ایسا ان کو رکھیں گے۔ نمبر 10، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ ناف جو اپنا نیبی ہے، دھوڑی ہے، جو بھی اپنے زبان میں بولتے ہوں گے وہی نیبی، ہاتھ جو ہے یہ ہاتھ ایسا ناف کے نیچے باندھے۔ نمبر 11، پھر ثنا پڑھے۔ ثنا تو یاد ہوگا آپ لوگ کو، پھر سے بتا دیتا ہوں ایک بار، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا، اس کو یاد کر لے، جس کو یاد نہ ہو تو یہ پڑھے۔ اب جو ہے قرات کی 7 سنتیں ہیں، اس کے بعد ہم